سامعین، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ سکندر اعظم جب ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا تو راستے میں اس کا گزر افریقہ کے ایک ایسے ملک سے ہوا جو بر اعظم کے ایک گمنام گوشے میں واقع تھا۔ وہاں کے لوگ جھونپڑوں اور غاروں میں رہتے تھے اور جنگ سے ناآشنا تھے۔ یہ لوگ سکندر اعظم کو اپنے سردار کی جھونپڑی میں لے گئے۔ قبیلے کے سردار نے بڑی گرم جوشی سے یونانی بادشاہ کا استقبال کیا اور کھانے کے لیے اس کے سامنے سونے کی کھجوریں، سونے کی انجیر اور سونے کی روٹی لا کے رکھی۔ سکندر اعظم نے پوچھا، کیا تم لوگ سونا کھاتے ہو؟ سردار نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جی ہاں، اگر تمہیں اپنے ملک میں کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ سکندر اعظم نے جواب دیا، میں تمہارا سونا لینے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے آداب اور رسوم سے آگاہی حاصل کروں۔ سردار نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تم جب تک چاہو یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جھونپڑی میں دو آدمی داخل ہوئے۔ وہ اپنا کوئی مقدمہ فیصلے کے لیے پیش کرنا چاہتے تھے۔ ایک نے کہا، میں نے اس شخص سے کچھ زمین خریدی تھی۔ میں اس زمین میں ہل چلا رہا تھا کہ مجھے یہ خزانہ ملا۔ یہ خزانہ ظاہر ہے میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ میں نے تو صرف زمین خریدی ہے، اس کے اندر چھپا ہوا خزانہ نہیں خریدا تھا۔ لیکن زمین کا سابق مالک خزانہ لینے کو تیار نہیں۔ یہ سن کر مالک نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ضمیر ابھی سویا نہیں۔ میں نے جب زمین فروخت کی تھی تو زمین اپنے تمام مشتملات سمیت اس کی ملکیت ہو گئی تھی۔ اب اگر اس میں سے خزانہ نکل آیا تو وہ بھی اسی کا ہونا چاہیے، نہ کہ میرا۔ قبیلے کا سردار جو کہ منصف کا کام بھی انجام دیتا تھا، دونوں کا بیان بڑی غور سے سنتا رہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے پہلے بندے سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام انصاف۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر سردار نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہارے ہاں کوئی لڑکی ہے؟ تو جواب ملا، جی ہاں۔ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے لڑکے کی شادی اس کی لڑکی سے کر دو اور خزانہ بچوں کو شادی کے تحفے میں دے دیا جائے۔ سکندر اعظم یہ سن کر بہت حیران ہوا اور خاموش رہا۔ سردار نے پوچھا، کیا میرا فیصلہ غیر منصفانہ ہے؟ سکندر اعظم بولا، نہیں، لیکن میرے لیے حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے پوچھا، اچھا، اگر یہ مقدمہ تمہارے ملک میں پیش ہوتا تو اس کا کیا فیصلہ ہوتا؟ سکندر اعظم نے جواب دیا، ہم دونوں فریقوں کو جیل بھیج دیتے اور خزانہ بحق بادشاہ ضبط کر لیتے۔ سردار نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، بحق بادشاہ؟ پھر سردار نے پوچھا، کیا تمہارے ملک پر سورج چمکتا ہے؟ سکندر اعظم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ سردار نے پوچھا، کیا وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ سکندر اعظم نے جواب دیا، یقیناً۔ تعجب ہے۔ پھر سردار نے کچھ سوچتے ہوئے مزید کہا، کیا تمہارے ملک میں ایسے جانور ہیں جو سبزہ زاروں اور چراگاہوں پر پلتے ہوں؟ سکندر اعظم، ہاں، بہت سے اور بہت سی قسموں کے ہیں۔ تو سردار نے کہا، اوہو، تو پھر یہی وجہ ہے، ان معصوم جانوروں ہی کے لیے خداوند کریم سورج چمکاتا ہے اور مینہ برساتا ہے، ورنہ ایسے ملک کے لوگ تو اس عنایت کے بالکل مستحق نہیں، کیونکہ خداوند کریم ان لوگوں پر اپنی عنایات نہیں کرتا جہاں نا انصافی ہوتی ہو۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام انصاف۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔
اللہ نگہبان۔